السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے جب ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہم لائیو کر رہے تھے، اور آج ہم جب یہ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں اور لائیو ٹرانسمیشن میں ہم بیٹھے ہیں، تو اس ایک ہفتے کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ڈیولپمنٹ ہم اس کو مثبت کہہ سکتے ہیں۔ مثبت اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوئی، لاک ڈاؤن میں بہت ساری جو ادارے تھے، بہت سارے شعبے تھے جو کہ بالکل ہی زیادہ جو ہے اس کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک محدود تعداد میں ایک محدود وقت کے تحت جو ہے وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ رواں ہفتے ہی ریسٹورنٹ ایسوسیشن کو اور میرج ہالز کو جو اجازت دی گئی کہ جناب علی آپ فل فلیش انڈور آؤٹ ڈور جو ہے وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ریسٹورنٹس والوں کو اور میرج ہالز والوں کو کچھ ریلیکسیشن ملی، اور ان سے وابستہ جتنے بھی الائڈ انڈسٹریز سے ان میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ دوسری جانب ہمارے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ فیڈریشن، جسے کہ ہم FPCCI کہتے ہیں فیڈریشن کو، اس فیڈریشن کی اور کراچی چیمبر کی اپنی جو کاوشیں رہیں اس دوران میں، جتنی بھی صنعتیں بند تھیں یا جو لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے، انہوں نے اپنی جو کاوشیں رکھیں، اس میں چاہے ان میں سابق ہوں یا حاضر ہوں، سبوں نے جس کی ان کی اپنی ایکشن سے یا ان کی اپنی فعالیت کی وجہ سے حکومت کے مختلف شعبوں نے اس جانب توجہ دی، چاہے صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت، انہوں نے اس بات کو مانا کہ جتنے بھی ہمارے ٹریڈرز ہیں یا ہمارے جو بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن پہ پابندیاں ہیں، ان کی پابندیاں ہٹنی چاہیے، تاکہ ملکی معیشت میں جو ٹیکسز کے حوالے سے جو شارٹ فال آتا ہے اس کو پورا کیا جا سکے، پلس جن لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں یا جن کے خاندان اس مشکل حالات سے نبرد آزما ہیں، ان کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت تقریباً تمام شعبے جتنے جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں جو پابند کیے گئے تھے وہ تمام کی تمام اوپن ہو چکے ہیں۔ آج اس پروگرام میں چونکہ ہم عموماً معیشت کی بات ہی کرتے ہیں اور تجارت کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا آج بھی ہم اس پروگرام میں در حقیقت پس منظر دیکھیں گے کہ ہماری تجارت اور معیشت کی کیا صورتحال ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، جبکہ بین الاقوامی سیاسی صورتحال ایسی ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ تو کچھ فیڈریشن کے سابق سینئر نائب صدر جناب خالد طواب صاحب ہوں گے، ان سے ہم خاص طور پر پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے ریسٹورنٹ کے افراد بھی جو ہوں گے ان سے پوچھیں گے۔ لیکن اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب خالد طواب صاحب، جو کہ سابق سینئر نائب صدر ہیں FPCCI کے۔ تھینک یو سر فار کمنگ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سعید قریشی صاحب۔ سعید قریشی صاحب یہ ہیں وائس چیئرمین ہیں آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسیشن، جسے ایکرا کہتے ہیں، اور یہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ قائم ہوئی ہے اور اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس حوالے سے بھی ہم سعید قریشی صاحب سے بھی بات بھی کریں گے۔ تھینک یو فار کمنگ سعید قریشی صاحب۔ اور میرے تیسرے مہمان ہیں، اپنے نام کی طرح بہت عظیم ہیں، وقاص عظیم صاحب۔ بہت عظیم شخصیت ہیں یہ، اور یہ سابق صدر ہیں آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے۔ ساتھ ساتھ میں دوبارہ ایک اور بھی تعارف کرا دوں ان کا، یہ ڈپٹی کنوینر ہے تاجر ایکشن کمیٹی کے۔ تھینک یو وقاص عظیم صاحب۔ کیا آپ ویسے بھی عظیم ہیں تو اس لیے ہم آپ کو عظمت کو آپ کی سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تینوں مہمانوں سے ہم آج پس منظر معلوم کریں گے کہ در حقیقت کیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سی رپورٹ دیکھتے ہیں پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا وائرس کی صورتحال سے نبرد آزما ملک کی معیشت گو مگو کا شکار ہے۔ NCOC کی جانب سے کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے اندیشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تیسری لہر سے ملک کی معیشت ابھی باہر آئی ہے، لیکن کاروباری حلقے دوبارہ خوف کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی سیاسی ماحول بھی ملک کی معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کورونا وائرس کے اثرات سے ابھی باہر نہیں ہوئی کہ سیاسی مناظر نے فکر مند کر دیا ہے۔ دوسری جانب ریسٹورنٹ اور میرج ہالز بھی بندش سے آزاد ہو گئے ہیں۔ حکومت کو مقامی صنعتوں کے لیے ایک مربوط اور مستقل پالیسی بنانی چاہیے۔ مقامی صنعتیں ہی ملک کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کر سکتی ہیں، لیکن ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو ہر صورت میں قابو کرنا پڑے گا۔ ملکی پالیسیز اداروں میں قابل اور میرٹ پر آنے والوں کو ہی تعینات کرنا چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھی۔ اسی رپورٹ کو ہم ایک دائرہ کار میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس کو تسلسل جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک مجبوری ہوتی ہے ٹی وی چینلز کی کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑتا ہے، کمرشل۔ تو یہاں پر بھی مجھے کمرشل ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، پھر اس کے بعد تسلسل اپنی گفتگو کا جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ کے ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آئے اور بہت شکریہ کہ آپ ساتھ رہے۔ میرے ساتھ خالد طواب صاحب
سعید قریشی صاحب اور فقاص عظیم صاحب موجود ہیں، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز سب سے پہلے میں خالد طواب صاحب سے کروں گا، اس لیے کہ بہت ہی سینئر پرسن تاجروں میں بھی اور اس تجارت میں بھی. خالد طواب صاحب، کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل، اللہ کا شکر. اور کچھ جو یہ تمام صورتحال ہے 16 مہینے میں کرونا وائرس کی، 18 مہینے کی، کیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم بیفور کرونا وائرس معیشت تھی اور آج تھوڑا بہت مطلب کہ تیسری لہر کے بعد جو ہے اب اٹھنا شروع ہوا ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے، جو یہ کووڈ-19 جو آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا. اس ملک میں اس کے وہ اثرات نہیں آئے جو باقی، خاص طور پہ یورپین انڈیا میں آئے، جیسے انڈیا میں رہا. انڈیا میں تو اب آیا نا اتنا ایکسٹریم. شروع کے اندر یہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ افیکٹڈ تھا، اور بلکہ ایک آدھ ملک جیسے اٹلی ہوا یا دوسرے ممالک ہوئے، وہاں پر تو یہ تھا کہ روزانہ کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں بالکل صحیح کہہ رہا. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اللہ نے کرم کیا، گورنمنٹ کی بھی صحیح پالیسی تھی. اس میں ہماری جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی، انہوں نے بھی بہت بہتر پالیسی استعمال کری، اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کو کافی کنٹرول کیا. لیکن اس سے سب سے بڑا جو فرق آیا وہ معیشت میں آیا. معیشت میں کچھ طبقات یا کچھ ایسا وہ تھا جہاں بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا. جس طرح آج آپ نے یہ ریسٹورنٹس والوں کو بلایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہوئے، ٹریولنگ ایجنٹس ہوئے، ایئر لائن کمپنیز ہوئی، اور ایسے لوگ جو اس قسم میرج ہالز وغیرہ ہوئے. جی میرج ہال ہوئے، وہ سب انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. اسی طرح شروع میں انڈسٹری نے بڑا سفر کیا، لیکن گورنمنٹ نے کچھ بہت اچھی پالیسیز دی. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کسی آدمی کو فارغ نہ کریں، بلکہ انہوں نے اس کو لونز جو تھے وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو 4% پہ، 3% پہ، 6% پہ ڈیپینڈ. اور وہ جو ہے وہ بڑا اچھا رہا، کیونکہ اس سے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھی. لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہوا نا ایوری ویئر. یہ لیکن ٹریڈرز میں نہیں ہوا، مطلب ایس ایم ایز نے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا. ٹریڈرز میں تو امپلائمنٹ کا اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا ایک دکان کے اوپر، لیکن جہاں فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں 150, 200, 800, 1000 مزدور جہاں ہوتے ہیں، وہاں یہ ان کے لیے یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے. جی، کیونکہ جب آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں، منیمم بجلی کے بھی بل دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو گیس کے بل ہے. وہ جو ایک سلسلہ تھا، جو لوگ بینکرپسی میں چلے جاتے ہیں اسپیشلی انڈسٹری، وہ الحمدللہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ بہتر ہوا. دیکھیے، میں تھوڑا سا معاشی تجزیہ بھی اگر آپ اجازت جی بالکل. کہ جس وقت یہ حکومت آئی تو اس حکومت کا صرف ایک ہی موٹو تھا کہ ٹیکس کلیکشن کرو، اور ہم یہ ان کو بہت سمجھاتے رہے کہ ٹیکس کلیکشن اگر آپ کرنے جائیں ڈنڈے کے زور پہ تو ٹیکس کلیکشن جو ہے نہیں ہو سکتی. آپ ملک کا معاشی پہیہ جو ہے وہ تیز کریں. ملک کا معاشی پہیہ جو ہے جب تیز ہوگا تو ٹیکس خود بخود آئے گا. اور مجھے یاد ہے میں بھی اس میٹنگوں میں کافی، ہماری میٹنگیں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی، اپنے چیف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، کافی درجن کے قریب میٹنگ ہوئی. اور وہاں پر جو بڑے بڑے مینوفیکچرر تھے، خاص طور پہ آپ آٹو موبائل کا لے لیں، جی بالکل، وہ وہاں بیٹھ کے کہتے رہے کہ ایک وقت یہ آیا انہوں نے کہ جب 30% پروڈکشن پہ آ گئے، پھر ایک وقت ایسا آیا 10% پہ آ گئے، اور ایک آدھ مینوفیکچر نے کہا جی ہم نے بند کر دیا کیونکہ ملک کا معاشی پہیہ جو تھا وہ گھومنا بند ہو گیا تھا. لوگوں کو بائنگ پاور نہیں رہی تھی. گورنمنٹ نے ٹوٹل ایمفسائز یہ کیا ہوا تھا کہ جی آپ ڈاکومنٹیشن کر لیں اور آپ جو ہے وہ ٹیکس دے دیں. ہم اس وقت ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا. آپ ڈاکومنٹیشن کے ہم بالکل حامی ہیں، ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن راتوں رات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. شکر ہے کہ 2 سال کے بعد ان کی سمجھ میں آیا. اب اگر آپ یہ پچھلا 1 سال دیکھیں، یعنی کووڈ کی موجودگی میں ملک کی جو ترقی ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں آج جو فیز ہے ملک کا، کووڈ کو ایک طرف اگر آپ رکھ لیں تو اب ملک اکنامک طور پر اب فلائی کرنے ٹیک آف. میں نے گورنمنٹ جو کلیم کرتی ہے کہ 4% جی ڈی پی گروتھ ہے، تو اس میں سچائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیے جو فگرز وہ دے رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ ہمیں وہ فگر ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ایز اے سینئر نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان، ایک بہت ہی بڑی عہدہ ہے، سابق رہے آپ، سینئر بھی رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح بول رہی ہے؟ میرا خیال ہے کچھ پوائنٹس میں آگے پیچھے کوئی کیلکولیشن ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ جو کچھ کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ایک تھوڑا سا میں گورنمنٹ کو جو انہوں نے پازیٹیو پوائنٹ کیے پہلے وہ بتا دیے جائیں، پھر جو گورنمنٹ نے ابھی تک بھی جو نیگیٹو پوائنٹ ہیں وہ چل رہے ہیں. اور یہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے یہ
रेस्टोरेंट्स खोल दिए, वरना वाकई माशी तौर पर ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। हालांकि अभी जैसे मैंने जिक्र किया एयरलाइन या ट्रेवलिंग एजेंट्स वो अभी एज इट इज़ है, वो as it is हैं, उनका अभी बिल्कुल वो सही नहीं कह रहे हुआ, लेकिन वो एक पूरा इंटरनेशनल एक सिनेरियो है उसका एक। वो उसमें जी, जी। चल रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कुछ मजबूर है। कर सकती। तो वो फिर मैं माशी तर्जिया थोड़ी देर बाद दे लूंगा हाँ, आप लोगों मेरा अपना ज़ाती राय है कि आपने बहुत अच्छी बातें की। मैं ज़रा आ जाऊँ सईद कुरैशी साहब के। सईद कुरैशी साहब, ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, आकड़ा जो भी कहें आप इसके, तो अब बात ये है कि आप लोगों ने इसे तकरीबन 2 महीना हुआ जी तकरीबन 2 महीने कायम किया। अब 2 महीने में क्या आपने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है आपने कामयाबी हासिल की। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे बहरान से निकाला जिसके अंदर जो है ना वो हर आदमी जो है ना वो परेशान था। ख़ास तौर से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो थी सारी की सारी, चाहे वो छोटे ईटरीज हों या बड़े फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हों या बर्गर शॉप्स हों, वो सारे के सारे बहुत परेशान थे, और सब ने जो है ना वो बहुत सफ़र किया। बिल्कुल सही करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एकरा ने अपने अंत तक दिनों रात एकरा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? जी बिल्कुल जबकि ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंशन एसोसिएशन थी। देखिए बात यह है कि ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पाकिस्तान को। बिल्कुल। कराची के लिए कौन सोचेगा? तो फेडरेशन के लिए तो ये भी बैठे हैं, जैसे फेडरेशन के सीनियर नायब सदर हैं ये, तो ये ऑल पाकिस्तान है ना जी। तो फिर कराची की क्यों सोचते हैं ये? सर बात यह है कि मैं खुद एपरा में था और रिप्रेजेंट करता था। छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? उसकी वजह ये थी कि जो छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं या जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी सुनाई आगे तक नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हम सिंध में रहते हैं और हमें जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। 100%। हमने क्या पॉलिसी अपनाई? देखिए हमने कहा जब हम सिंध में रहते हैं, हम सिंधी हैं, सिंध के रहने वाले हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है हमने अपने जाके अपना मुद्दा उनसे जाकर बयान किया। हमारी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा शैला रज़ा का, जिन्होंने फ़ौरन हमारी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, 7 बजे हम उनके घर गए और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आप SOPs पे अमल दरामद करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपका आउटडोर कैटरिंग आउटडोर जो है ना रेस्टोरेंट खोल देंगे। आप नसर से शाह की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हमारी दूसरी जो है वो हुई क्या कहते हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमने एक मकामी रेस्टोरेंट्स के अंदर पिज़्ज़ा पार्लर के अंदर हमने की है, तो जिसमें काफ़ी आपको मीडिया वालों को शुक्रिया, काफ़ी उन्होंने साथ दिया। उसके फ़ौरन बाद रात को 11:30 बजे नासिर हुसैन शाह साहब का फ़ोन आया, जिस पे हम लोग फ़ौरन उनके घर पे गए और उन्होंने फ़ौरन इसका स्टेप लिया कि हाँ वाकई में आप लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं तमाम रेस्टोरेंट वाले, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द जो है ना वो जो डाइन आउट है वो खोल देंगे। और मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन के बाद जो है ना डाइन आउट खोल दिया। लेकिन ये उनका तो कारनामा नहीं है, ये कारनामा तो NCOC का है, वफाक का है। जी अगर NCOC जी असद उमर साहब या उनके जो है वो अगर इजाजत नहीं देते जी तो सूबाई हुकूमत कैसे खोलती? अच्छा, जब NCOC की बात सुनिए, जब हम गए डाइन इन के लिए, डाइन आउट तो अलहमदुलिल्लाह खुल चुका था, जब हम डाइन इन के लिए बाद दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है ना वो आपको जो है ना NCOC से जाके बात करनी पड़ेगी। तो हमने उसी वक्त अपना एक डेलीगेशन बनाया और इस्लामाबाद हम गए, जैसे आपको पता है इस्लामाबाद गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और अपने अफवाज पाकिस्तान का, ख़ासतौर से वज़ीर आज़म साहब का, कि जिन्होंने हमें बहुत बेजारें दी। और आप यकीन करेंगे जब हमारी NCOC के जनरल साहब से, गुराए साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि यूँ दू बदू हमारी बात हुई तो उन्होंने कराची के रेस्टोरेंट्स के बारे में हमें जो बताया, तो वो बहुत सारी बातें जो उन्होंने बताई वो हमें नहीं बताती। बिल्कुल लाजमी। और उन्होंने वाकई ये कहा कि आप सफर कर रहे हैं, और उसी दिन उन्होंने हमें ये कह दिया कि देखिए असद उमर साहब नहीं मिले आपसे? नहीं, असद उमर साहब नहीं, जाहिर है हमारी किस्मत में नहीं थे मिलना, लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जाहिर है कि उन्हीं के कहने से ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद में जो ये चौधरी साहब है हमारे फवाद चौधरी साहब, इन्होंने भी हमें बड़ा टाइम दिया और इन्होंने हमसे कहा कि इंशाल्लाह हम आपके जो है ना वो जो डाइन इन है वो हम खोल देंगे। अब मैं कुछ मुख्तसर सी बात अपने आवाम को बताता चलूँ। जो गुराए साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ, जनरल साहब हमारे जो थे NCOC के, उन्होंने एक बात ये की कि जो वैक्सीनेशन है ये कंपलसरी है सबके लिए 100%। अब उन्होंने कहा कि जी आपके जो रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग खाना खाने के लिए आएंगे वो भी वैक्सीनेटेड हो। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा सर हमारे यहाँ कराची में तो माहौल ऐसा है कि एक आदमी अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, उनसे कहा भाई गाड़ी पार्क कर ले, तो वो अपनी 36 किस्म के जो है अपने इख्तियारात दिखाना शुरू, मैं फलान मैं निमगान, और हो सकता है तो वो हमारे वेटर को थप्पड़ भी मार। इसी तरीके से हमने बात की, तो वो बड़े इस चीज़ पे वो है। तो उन्होंने एक बात की कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे हाथ में ना, लॉ एंड ऑर्डर हम बनवाएंगे। यानी कि इस इजाजत के साथ कि जी
آپ کا جو کھانے والا ہوگا وہ بھی ویکسینیٹ ہوگا جی، جو پرووائڈ کرنے والا ہوگا وہ بھی ویکسینیٹ ہوگا. بالکل اس پہ عمل درآمد ہوا، شروع ہو گیا. ہاں الحمدللہ کافی ریسٹورینٹ والوں نے ہم نے اپنے اسٹاف کو سب کو ویکسینیٹڈ کر دیا ہے. اچھا، تو اب آپ کراچی کے علاوہ جی پورے سندھ آؤٹ آف کراچی پاکستان اس کے تو ان کے ریسٹورینٹ والوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ نہیں، ہمارے لیے تو کوئی بھی آئے گا اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اچھا، کوئی بھی آئے گا مطلب کہ محدود نہیں کیا آپ نے؟ نہ محدود نہیں ہے. چل میں ذرا سا فقاس عظیم صاحب کی طرف چلوں. یہ آل پاکستان ریسٹورینٹ ایسوسیشن کا تعلق ہے، سابق صدر بھی رہے اور ڈپٹی کنوینر بھی تاج ایشین کمیٹی. وقاص عظیم صاحب، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے یار کراچی والوں کے ساتھ. اچھا جی، بہت زیادتی کی اور آپ لوگوں نے مطلب یہ کہ وہ کوششیں نہیں کی جو اقرا نے کی. آپ تسلیم کریں گے اس بات کو؟ میرا خیال ہے بلال بھائی تھوڑا سا ہمیں پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ مطلب طویل نہیں چلی جائے گی تھوڑا سا. ہاں، اگست 10 کو بھی کام کھل گیا تھا ڈائن ان، اور یہ کھلا ہے کوئی تقریباً 2020 کی بات کر رہا ہوں، 2.5 مہینہ چلا. ٹھیک ہے، تو اس وقت تو اقرا نہیں بنی تھی. اس وقت کس نے بات کی؟ ساری چیزوں کو لے کے چلے. اس کے بعد یعنی سعید بھائی تو ہمارے پاس ماشاءاللہ 22 مئی کے پروگرام میں آئے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 18 مئی کو ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ 18 مئی 2021 کو. ٹھیک ہے جی. ہماری ایک ملاقات میاں ناصر مگدو صاحب نے ہمارے ساتھ وہ بڑا جم کے کھڑے ہوئے، صدر ایف پی سی سی آئی. آلدو ایف پی سی آئی بہت بڑا سیٹ اپ ہے، وہ اتنے چھوٹے سے کام میں نہیں کھڑا ہوتا، لیکن کیونکہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ اطہر چاولہ بھی وہاں موجود ہیں تو ایک اچھا ہم نے پریشر ڈیولپ کیا تھا. ہمارے ساتھ شاید ایف پی سی سی آئی شاید ہی کسی ایسے فورم میں باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھی، اور جو کہ بڑی سخت پریس کانفرنس تھی جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جب پورے پاکستان میں جب ٹیک اوے ڈیلیوری کھلا ہوا تو یہاں بھی کھلنا چاہیے. یہاں اجازت نہیں تھی اس کی، ٹیک اوے بند کیا ہوا تھا. تو اس پہ یہ بیٹھے، وہاں بڑا سخت بات کی گئی. ناصر شاہ صاحب سے بات ہوئی، اس کو بتایا گیا کہ بھئی اب اس کاروبار کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کاروبار کو کھولا جائے جیسے اور دوسرے کاروباروں کو کھولا گیا ہے ایس او پی کے ساتھ. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اسد عمر صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی تو اسد عمر صاحب نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی ایک میٹنگ ڈائریکٹ کروا دیتا ہوں جنرل آصف گویا صاحب کے ساتھ جو کہ ڈی جی این سی او سی ہیں، آپ کو انہیں کنونس کرنا پڑے گا. اچھا، پھر یہ بات ہوئی ڈیٹا کے ساتھ. مجھے یاد ہے جب ہماری پہلی میٹنگ 18 مئی کو ہوئی ہیڈ کوارٹر این سی او سی، ہم یہاں سے ویڈیو لنک میں موجود تھے. 3 گھنٹے کی ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی ہے. اچھا، اس میٹنگ میں بولوں کہ صرف ہم کراچی والے بیٹھے تھے. جیسے ابھی سعید بھائی نے بتایا کہ ان کو ایسی ایسی باتیں پتا تھی کراچی کی، ہمیں بھی نہیں پتا تھی. تو بھائی اس کی وجہ ہم پچھلے 2 مہینے سے لگے ہوئے تھے اس کام میں، ڈیٹا پہنچانا، ساری چیزیں، پریزنٹیشن ہم نے پوری وہاں پہ ان کو دی. یہ بات تو طے ہے نا کہ ایک چیز جو ایک نومولود بچہ ہوگا، اس نومولود بچے کو تو اتنی باتیں تو نہیں ہوگی. لازمی بات ہے کہ اس کا جو باپ ہے اس سے پہلے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو کام کریں گے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اب وہ یہ ہوا کہ جب ہم نے ان کو سارا ڈیٹا دیا، ہم نے ان کو بتایا کہ جب آپ نے ہمیں کھولا ہے ہمارا، اور جب بھی یہ ویو اوپر بڑھی، ہم تو ہماری وجہ سے تو بڑھی نہیں، جب ہم کھلے ویو نیچے، جب ہم بند ہوئے تب ویو اوپر جا رہی ہے. یہی حال شادی ہال کا، یہی حال ہمارا ہے. تو آپ اس کو کیسے کر رہے ہو؟ اور ہم نے ان کو ایکو سسٹم بتایا کہ اس کے بند ہونے کے جو اثرات ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں، ان امپلائمنٹ کیسی ہے اور ساری چیزیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں بیٹھے، جو لوگ اس میں، یہ پہلی میٹنگ تھی 18 تاریخ کو. اس میٹنگ کا کنکلوژن یہ ہے کہ جنرل صاحب کا کہنا تھا ہم نے قطعاً نہیں ماننا تھا، لیکن آپ نے ہمیں کنونس کیا، اور آپ کے کنونس ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اب ہم اس کا ایک سٹیپ لیتے ہیں. 24 تاریخ کو اگلے دن انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ 24 تاریخ سے پورے پاکستان میں ڈائن آؤٹ کھل جائے گا، اور 1 تاریخ سے شادی ہال کھل جائیں گے، اور اس کے اوپر آؤٹ ڈور شادی ہال آپ کے اجازت. 150 افراد کی. جی یہ اجازت آ گئی. جب یہ اجازت آ گئی تو سندھ گورنمنٹ کا تھوڑا سا ایک سٹائل ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، اور شاید ان کی طرح سوچنے کا عمل ذرا لمبا ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں مسئلہ یہ کہ سانس ہی نہیں آ رہا تو پھر شور تو مچانا پڑتا. 22 تاریخ کو ہم نے 22 مئی کو ہم نے یہ پریس کانفرنس کی اور ہم نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ نہیں کھولیں گے تو 24 سے ہم خود کھول دیں گے. یہ بات ہوئی، اور یہ وہ پہلا دن تھا کہ جب ہمارے سعید بھائی محترم ہمارے پاس آئے تھے اور ان کی ملاقات پریس کلب میں کی. جی ایکرا والوں سے ملاقات ہوئی ان کی، اور یہ سلسلہ چلا. اچھا، اب دیکھیں جب یہ سلسلہ آگے چلا نا تو اب اس کے اندر پھر این سی او سی سے دوسری میٹنگ، این سی او سی سے تیسری میٹنگ، ان ساری چیزوں میں ڈائن ان کو کھلوانے تک یعنی ایک لمبا مرحلہ ہے. ایک ساری چیزیں جو کہ بات کی گئی. ہم پہ یہ بات آتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے شاید ساتھ ہم نے بات نہیں کی گئی. 16 مئی کو ناصر شاہ صاحب ایف پی سی سی آئی ہے اور اسد چاولہ ان کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید دونوں کارڈز کھیل رہے ہیں آپس میں نا. تو صرف بات اگر ہوتی رہی تو ہوتی اسی بارے میں.
اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ سے ملنے گئے. تو مجھے اس میٹنگ کا بھی یعنی ہے کہ اس میں پریس نے باقاعدہ بتایا کہ اس میں میاں ناصر حیات مگو نے اور اطہر چاولہ نے اگر کوئی بات اگر انہوں نے کی, آدھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یار ریسٹورنٹ کی انڈسٹری, کیونکہ دیکھیں ریسٹورنٹ کی انڈسٹری صرف ریسٹورنٹ اس کا نام نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلائے گی, بلکہ یہ پورا ایکو سسٹم ہے. پولٹری کی قیمت آپ ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور ابھی بھی جو یہ یقینی میرا کہنا مقصد مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن ہے اور جب سندھ کے علاوہ یعنی کراچی کے علاوہ پورا پاکستان کے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں, تو اس میں بھی اگر تھوڑا سا اگر میں بات کروں کہ ایسا کیوں تھا جبکہ آپ پورے پاکستان کو ڈیل کر رہے تھے لیکن کراچی بند تھا اور باقی پورا پاکستان کھلا ہوا تھا, تو اس کی بھی کیا صورتحال تھی؟ ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اس کے پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے اور ایک گفتگو چل رہی تھی جس پہ کہ خالد طواب صاحب نے مجھے یہی کہا کہ اینکر پرسن جو ہے وہ لڑانے کی کوشش کر رہا ہوں میں, ایکرا اور ایپرا کا ایسا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر خالد طواب صاحب ہیں یا سعید قریشی صاحب ہیں یا وقاص عظیم صاحب ہیں, اگر بات کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے صرف تاجر برادری کو ہی ہوگا, اور تاجر برادری جو کہ اپنے مخصوص, ان کا مقصد کیا ہے کہ تجارت چلنی چاہیے, جو ان کا مخصوص شعبہ ہے وہ چلنی چاہیے. تو یقینی طور پہ اس میں کچھ تحفظات تو ہو سکتی ہیں, پالیسیز کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال وقاص عظیم صاحب نے جس طرح باتیں کی, میں تھوڑا سا سعید قریشی سے دو لفظ پوچھ کے پھر میں خالد صاحب سے جو ہے کچھ امپورٹنٹ سوالات کرنا چاہوں گا. تو سعید قریشی صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو انہوں نے کئی بات کہ آپ کے اکرا کے قائم ہونے سے پہلے جو انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی, آپ ایکسپٹ کرتے ہو اس کو؟ اچھا جی, اب سنیے میری بات, کیونکہ بات یہ آن ایئر جاری ہے. جنرل گرائے صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس سے پہلے تو انہوں نے بات کر لی. ہاں سنیے, میں ان کی بات کو ایکسپٹ کر رہا ہوں, ڈینائی تھوڑی کر رہا ہوں. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ سے پہلے بھی ریسٹورنٹ اسسٹنٹ والے آئے تھے اور ہم نے ان سے 2-4 یعنی اس قسم کی باتیں پوچھی, لیکن جس طریقے سے آپ یہ کھل کے مدعا بیان کریں انہوں نے ہم سے کھل کے بات نہیں کی. چلے اب یہ تو چھوڑ دیں اس باتوں کو, اس کو پردہ ہی رہنے دیں کہ کیا کیا نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ جو کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب سے, یہ کسی صاحب سے انہوں نے جو ملاقات کی, اس میں انہوں نے ہی اپنی ایک پوسٹ ڈالی کہ جی یہ جو ہے نا وہ ان سے بات کر رہے ہیں ہمارے, میں ان کا نام لیتا وہ میرے بھی بڑے ہیں, تو پتہ چلا کہ جی وہ کسٹمز اور کسٹم ڈیوٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو جب کسٹم ڈیوٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس سے ریسٹورنٹ کا کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو تصویر بھیجی بھی ہے, دیکھ لیں کسٹم ڈیوٹی. نہیں وہ تو خیر خبر ہمارے پاس بھی آ گئی. چلے جب ایک ملاقات ہوتی ہے نا اس کے اندر کمپریہنسو بات ہوتی ہے, فون کر کے پوچھا اس میں ریسٹورنٹ کی بات ہوتی ہے, کسٹم کے بارے میں میں نے کہا اس میں تمام باتیں ہوتی ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہوگا صرف 100% ریسٹورنٹ کی, اس میں کسٹم کی باتیں ہوگی, اس میں ڈیوٹی کی باتیں ہوں گی. کنفیوز کر گئے میرے خیال ہے, بلکہ اس پہ تو میں آپ کو جو پریس میڈیا ریلیز ہیں وہ آپ کو دے دوں گا. نہیں اس کے اندر مکس ہوگی, ساری باتیں ہوگی. بہرحال چھوڑیں. خالد بھائی, آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو کہ تقریباً آپ بھی کہتے ہیں 70% ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کو, اور پاکستان کی صنعت کراچی سے ہی چلتی ہے, ایون کہ ایس آر بی جو سندھ ریونیو بورڈ ہے اس سے بھی 1 کھرب سے زائد جو سروس چارجز ملتے ہیں وہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں. ایز اے فیڈریشن کے سابق نائب صدر ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو میں جو ایک کاروبار کا جو ایک تسلسل ہے اس میں وقفے وقت سے جو رکاوٹ آتی ہے, اس میں کوئی سیاست ہے؟ دیکھیے میں سچی بات آپ بتاؤں, کراچی ایک یتیم شہر ہے. کراچی وہ شہر ہے جسے کوئی اون نہیں کرتا. عظیم بھی ہو یتیم بھی ہے؟ نہیں, میں عظیم تو تھا, ہاں اب عظیم نہیں رہا, اب یتیم ہو گیا. یہ روشنیوں کا شہر ایک زمانے میں تھا, اب نہیں ہے. آج آپ نکلیں یہاں آپ کو ایک روڈ جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں ملے گا. یہ وہ بدقسمت شہر ہے, اور ہم وہ بدقسمت انڈسٹریلسٹ ہیں جو یہاں سے اپنا چوری کیا ہوا پانی جو ہے ہم خود خریدتے ہیں. وہی پانی جو لائن سے نہیں آ رہا ہوتا, نہیں آ رہا تو ہائیڈرینٹ سے لیتے ہیں, پیسے دے کے اور وہ پانی خریدتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں یہ ایک ٹسل ہے بٹوین سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, پھر وقفہ ختم ہو گیا. اگر آپ دیکھیں وفاق میں منیمم ویجز کا اعلان کیا 20,000 روپے, ہمارے سندھ گورنمنٹ نے کہا جی 25,000 روپے. اگر کسی فیکٹری میں
1000 आदमी काम करता है तो उसका जो है वो कितना बड़ा जो है वो रेवेन्यू का बढ़ गया। इसका मतलब है आप डिस्करेज कर रहे हैं इंडस्ट्री को इस सूबे में। पहले 15,000 था, 16,000 था, पहले 17,000 था, उसको 20,000 कर दिया। अब 20 से इन्होंने 25,000 कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि हमने ये काफी बात करी फेडरल गवर्नमेंट से भी, उन्होंने कहा जी हम सबका ही तय हुआ था। मैंने सईद कुली साहब अभी 4-5 दिन पहले एक तकरीर में थे, लेकिन केपी ने 22,000 किया, 21,000 या 21 किया केपी ने। देखिए हर जगह की नॉर्म्स होती हैं, केपी ने को तो और फर्दर इसको कम करना चाहिए ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। जी, एक जमाने में इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ कराची और इसके आसपास होती, जी बिल्कुल, लेकिन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द नॉट ओनली ऑफ द गवर्नमेंट बल्कि जो लोग भी उस वक्त थे, एक ऐसा दहशत की एक फजा थी सियासी सूरत हाल की वजह से कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, वो यहाँ से और आज वो सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो गई। बिल्कुल, इसमें कोहरेज नहीं है, पूरे मुल्क में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और ये अच्छा है, हमारा एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट फर्ज ये है कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल हो हम वहाँ दरवाजे पे जाएं, वहाँ इंडस्ट्री लगाएं ताकि हमको लेबर जो है नहीं। मैं उस तनाज़ में ये बात कर रहा था अभी, जैसे वकास में सैयद क्वेश्चन बने, वकास ने कहा कि भाई और कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो तमाम रेस्टोरेंट खुल गए, उनके इंडोर हो गया वो। अच्छा, हुकूमत को तो इससे इनको टैक्स भी मिलता है ना इनके रेस्टोरेंट चलने से, लाजमी सी बात। आपको मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस सूरत हाल में आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या समझते हैं कि क्या सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज कराची के लिए थोड़ा सा मतलब ये कि क्या कहेंगे उससे? देखिए सिंध में मैंने तो इसका आपको सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि यतीम शहर है, यतीम शहर, तो इसमें चीज़ें सारी जो हैं वो कवर होंगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि कराची में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। अगर आज की डेट आप ले लें तो आज कोविड जो है वो 10 और 11% जी 11% के करीब है कराची शहर के अंदर। इसी में अगर आप लाहौर चले जाए तो 1% है, हाँ कम है, और बाकी अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान के एवरेज पे आ जाए तो 3% से जी बिल्कुल सही कह रहा है, जी बिल्कुल सही। ये हमारे भाई बैठे हैं, मेरे छोटे हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप उहदेदारान हैं, SOPs का खासतौर पर ख्याल रखें, ऐसा ना हो दोबारा से ये प्रॉब्लम जो है। और ये NCOC ने आज असद उमर साहब ने इस बात का कहा भी है कि आप लोगों को ख्याल करना ना हो कि दोबारा ये बंद हो जाए। ये शहर कराची बहुत बड़ा शहर है, 100% ना, तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी से ऊपर का। लेकिन ये सिर्फ कराची पे इम्प्लीमेंट क्यों होता है? कराची एक पूरे मुल्क का एक वाहिद शहर है जो एक इंटरनेशनल सिटी है। मैंने कहा ना सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, तो उनको दिखाने के लिए यहाँ सख्ती की जाती है। दिखाने के लिए नहीं, अब आज 11% क्यों है कोविड, आप बताइए मुझे। देखिए जी, क्योंकि यहाँ पर SOP तो लोग जो है ना, मुझसे एक बंद साहब ने कहा कि कराची वो शहर है जो कि लोगों को रोजगार देता है। बिल्कुल ठीक है, पूरे पाकिस्तान से तकरीबन डेली हजारों के अफराद में लोग कराची आते हैं। बिल्कुल ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है, जो ट्रैवल करके कराची आ रहे हैं, किसी भी जगह से आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कहीं से भी आ रहे हैं, कि क्या वो जरिया नहीं बनते? क्या कराची में एंट्री के लिए आपकी कोई पाबंदी है कि वैक्सीनेट होंगे तो आप आएंगे अंदर कराची के अंदर? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ये बात नहीं समझते कि जो ट्रैवलिंग हो रही है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो भी साथ लेकर आ रहे हो। देखिए एक वक्त आया था ऐसा कि हमारे यहाँ इंटर प्रोविंस जो है उस पर भी पाबंदी आ गई थी जी, जब कोविड जो है वो जी 15 से 16 दिन के लिए। मैं समझता हूँ आज इस बात की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ अगर अब कराची वाले खुद अपना ख्याल रखें इन चीज़ों का, तो 11% और 1% ज़मीन और आसमान का फर्क है। नहीं, मैंने तो आपको बताई ना एक चीज़ की वजह ये भी तो सकती है ना इसकी। नहीं, वजह तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन देखिए ना एक बार ऐसा था आज से कुछ महीने पहले, 2-4 महीने 5% पे चला गया था कराची, 4 से 5%। लाहौर बहुत ऊपर था। जी बिल्कुल सही कर, ठीक है ना। तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं कोई कोताहियां हुई हैं, हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। आइंदा के लिए हमें इन चीजों पर एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहली चीज यही है। ठीक, सईद भाई, NCOC ने प्लान इंतबाह कर दिया आज। जी बिल्कुल, कि अगर आप लोगों ने पाबंदी नहीं की जी, जो उन्होंने मतलब SOPs दी हैं जी, तो पाबंदी दोबारा लग सकती है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जी इसके लिए फौरी तौर से हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा स्टेप लिया है और तमाम रेस्टोरेंट वालों को कहा है कि बाकायदा एक साइन लगाएं कि वी आर वैक्सीनेटेड, यानी कि हम लोग जो हमारा जो स्टाफ है हम लोग खुद हैं तो सारा वैक्सीनेटेड। लेकिन आपके यहाँ जो वो आ रहा है विजिटर जो आ रहा है, सर मसला पता क्या है, ये एक मास्क को लोगों ने अन्ना का मसला बनाया। खवातीन तो पहनती नहीं है, अगर वो पहनती है तो वो मैचिंग का पहनती है, मतलब सारा ही है। वो कहेंगे मास्क पहन के खाना खाएं क्या? नहीं, खवातीन मतलब सारा ही है। आप यकीन करें, आज हमने ऐलान किया है 75 रुपीज यानी 75 रुपए में 50 मास्क हम लोग दे रहे हैं एक्रा वाले। तो आप भी मैचिंग वाला देना।
تو اب سادہ مارکس دے تو میچنگ والا ہم نہیں رکھیں گے. آپ ایسا کریں کہ آپ 4-5 ورائٹی رکھیں اس میں. اب 75 روپے کا باکس کون دے گا آپ مجھے بتائیے. آج ہماری ایکرا نے جو 75 روپے کا باکس دیا ہے. اگر آپ اجازت دیں کہ آپ اگر یہ لکھ کے لگائے دیں کہ ہمارا اسٹاف ویکسینیٹڈ ہے, اس سے ایک عام آدمی کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے یہاں ریسٹورینٹس میں آ رہے ہیں, آپ ان کی حفاظت کس طرح کریں گے اور اپنی حفاظت کس طرح کرتے ہیں. اگر ماسک نہیں ہے تو ماسک آپ ان کو دے دیں. ظاہر ہے کھانا کھاتے ہو تو ماسک نہیں بیٹھتے. اس کے علاوہ ایس او پیز یہ ہے کہ ٹیبل کو دور دور رکھا جائے. ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو آج بہت سارے ممالک ایسے جہاں بہت ہائی پرسنٹیج تھی کووڈ کی, آج وہ پورا کھل گیا. اس میں انگلینڈ جو ہے وہ سر فہرست ہے, لندن سر. جی بالکل. آسٹریلیا دوبارہ بند ہو گیا, فرانس دوبارہ بند ہو گیا, چوتھی لہر آئی ہے. ہاں جی, یہ جو ایس او پیز اور جو کووڈ پہ کنٹرول پاکستان نے کیا ہے, میں اس پہ ان کا بہت مشکور ہوں. آپ یقین کریں, ورنہ ہمارا یہاں انڈیا ان کا نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ کا بھی شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وبال سے بچایا الحمدللہ. اور پھر یہ ہے کہ دعاؤں سے اور ایسے بینگ مسلم اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے اپنی پڑھائیوں سے صدقوں سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے. اور یہ وہ شہر ہے, خاص طور پر پاکستان میں کراچی وہ شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ اور خیرات اور امداد دیتا ہے. اسی سے تو بچت ہو جاتی ہے. لیکن میرا چوتھی لہر آ رہی ہے. جی, میں تو ان سے پوچھوں گا اس لیے کہ وہ آل پاکستان میں, ان کو تو پورے پاکستان کی فکر ہونی چاہیے. آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, کہ کچھ پریکاشن لے رہے ہیں, نہیں لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں, تو ڈے فرسٹ سے پریکاشن لے رہے ہیں. لیکن صرف اگر ماسک دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ خالد بھائی نے کہا نا, بالکل درست بات کہی, ایک لکھ کے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیا کوئی ایسے پریکٹس کر رہے ہیں کہ کوئی جو آپ کے یہاں ڈائن ان کے لیے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ ان سے مانگتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دو کہ آپ ویکسینیٹ ہو یا نہیں ہو؟ سر یہ ابھی تو ممکن ہی نہیں ہے. سیدھی بات ہے, میں جھوٹ کیوں بولوں آپ سے. اچھا, یہ تو ایک پنگا لینے والی بات ہے. بڑا آرام سے ممکن ہے جی, کیونکہ اب اگر آپ صرف شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے جی اس میں فوراً 1 منٹ ڈیٹیل. تو شناختی کارڈ نمبر کیوں دے گا؟ وہ دے گا ہی نہیں. وہ کہہ میں کھانا کھانا آیا, شناختی کارڈ نمبر دینا ہے. آج کل تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ ریسٹورینٹ کے لوگ شکل دیکھنے کو ترس گئے تھے. جی بالکل. اس لیے وہ تمام کنڈیشنز اور یہ میرے یہاں جتنا میرا خیال ہے ہائی وے پہ اگر ہم ابھی چلے جائیں, وہاں جو ماشاءاللہ تانتا بندہ ہوا ہے, تو اگر وہ ایک 15-16 ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی بٹھائیں گے تو بھی یہ کام نہیں. ایک بات نہیں, اس بات سے میں تھوڑے سے اختلاف کروں گا کہ جیسے ہائی ویز ہیں, یہ ڈھابے ہیں ہائی ویز پہ ہوتے ہیں, ان میں وہ اوپن ایریا ہوتے ہیں اور اس میں پھر بھی فاصلہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک جو عام شہر کے اندر ریسٹورنٹ ہوتے ہیں نا, اس کے اندر فاصلہ ہونا مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک فرق تو پڑتا ہے. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ آل پاکستان, میں نے ابھی بات کہی, کراچی سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں وہ ماحول نظر نہیں آتا ہے جو کہ کراچی میں ہوتا ہے. تو آپ پر تو زیادہ ذمہ داری ہے آل پاکستان کی, تو آپ کیسے اس کو مکمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ٹورزم ہاسپٹیلٹی سیکٹر جو ہے وہ اس وقت کھلا ہے پورا, اور میرے پاس اتفاق کی بات ہے, کل ہی جو دوست احباب گئے میں, انہوں نے جو وہاں کی تصویریں اور ویڈیوز جو بھیجی, کاغان, ناران, مال روڈ اسپیشلی آپ کا مری کا, تو یعنی لگتا ہے کہ کرونا کا نہ کبھی کوئی وجود تھا نہ کبھی کوئی وجود ہوگا. یعنی جو ہم ایس او پی کی باتیں جو ہم کراچی میں اس وقت کرتے ہیں, اصل میں جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس نا, یہ کچھ اس کے پاس بہت سارے سوالات ہیں اس ڈیٹا کے اوپر. ہم یقیناً ایک نمبر تو 11%, 13%, 12% کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو بات ہے وہ تھوڑی سی میرے خیال میڈیا پہ میں کر ہی دوں آپ سے کہ ایک جو ڈیٹا یہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ جب کراچی کے ہسپتالوں میں جو مریض آتے ہیں, کیا وہ سارے کراچی کے شہری ہیں یا وہ کہیں پیچھے سے بھی آ رہے ہیں؟ یہ بات تو میں نے کہی, یہ بات تو میں نے حال کے واسطے جو ایک پرائیویٹ ڈیٹا ہے, اس میں تقریباً جو 60-70% جو آپ کے پاس جو پیشنٹ, کیونکہ آپ کو خود پتا ہے اندرون سندھ طبی سہولتیں کس لیول کی ہیں, آپ ذرا سا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ یہاں آتے ہیں, وہ ڈیٹا بلوچستان سے آتے ہیں. تو بات یہ کہ نا کہ ہم یہ بات کریں, ہم ڈیٹا نکالتے ہوں کہ یار یہاں پہ یہ سطح آ گئی یا یہاں پہ یہ چیز آ گئی, تو اس میں کراچی کا کس لیول کا وہ ہے. یہ بات میں کہہ چکا ہوں, یہ بات میں نے خالد بھائی سے میں نے سوال کیا. یہ بالکل ویسے ہی معاملہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کراچی میں تو وہ کہتے ہیں جو ہمیں لوٹنے آ رہا ہے وہ بھی یہاں کا نہیں ہے, وہ بھی غیر مقامی ہے جو کہ لوٹ کے جا رہا ہے نا, سیدھی سی بات ہے. لیکن اب انہوں نے اتنا سکھا دیا کہ اب ہمارے اپنے لوگ بھی لوٹ. بہرحال لیکن ایک دیکھیں, گورنمنٹ کا جو کچھ اسٹائل ہے نا, وہ تھوڑا سا ایک ایسا ہے کہ وہ جو ہٹلر کے بارے میں وہ بات ہے, پتہ نہیں سچ ہے کہ غلط, لیکن وہ کہ پہلے کہہ رہا ہے اس نے مرغے کے سارے پر نوچ دیے, مرغا چلاتا رہا, بعد میں جب اس نے دانے ڈالنے شروع کیے تو لوگوں نے کہا یہی سب سے, مرغے نے کہا یہ سب سے بڑا ہیرو ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. تو ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں, کسی بھی دنیا میں ہمیں مثالیں دی گئیں ہر جگہ کہ بھئی وہاں تو لوگوں نے خود کاروبار بند کر دیے. یورپ میں تو یہ ہوا, تو یورپ میں یہ بھی ہوا کہ حکومتوں نے پہلے ان کو پیسے ٹرانسفر کیے, حکومتوں نے ان کے رینٹ اپنے پاس سے دیے, ان کی امپلائمنٹ کو سیو کیا,
ہمارے پاس تو لوگ قرضوں میں ڈوب گئے مر گئے. اب میں آپ کو یہ جو سندھ کے اوپر جو کراچی کے اوپر جو بات ہوتی ہے اور ایپرا کے اوپر بات ہوتی ہے اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تاجر ایکشن کمیٹی یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد, اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کراچی کے جو جتنے چھوٹے تاجر ہیں اور جتنی بڑی تنظیمیں ان سب نے ہمیں خود کہا کہ یار ریسٹورنٹ واقعی میں سفر کر رہا ہے, شادی ہال واقعی میں سفر کر رہا ہے, آئے ہم مل کے آواز اٹھاتے ہیں. تاجر ایکشن کمیٹی نے بہت اچھا کام کیا, اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں 5 تاریخ کا 5 تاریخ ہمیشہ سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جتنی بھی ایسوسیشن ہے نا, ہر گلی روڈ کی ایک ایک ایسوسیشن ہے, ہر گلی کی ایک ایسوسیشن, اور ہر آدمی لیڈر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کی شکل جو ہے میڈیا میں زیادہ سے زیادہ ہے, اور واٹس ایپ پہ ان کی پوسٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال تاجر ایکشن کمیٹی نے ایک کام اچھا کیا ہے کہ بلال بھائی بات کیا ہوتی ہے, ہم مختلف فورمز پہ جا کے بیٹھتے ہیں. فرق صرف یہ آ جاتا ہے کہ اگر میں کوئی کام اچھا ہے میں یقیناً اس کو آگے بڑھ کے کہوں گا اچھا, لیکن وہ کام اگر اچھا نہیں ہے اور اس میں اگر امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو انسان میں یہ آواز ہونی چاہیے حق کی کہ وہ اٹھا سکے, بات کر سکے. یہاں میں بولوں یار یہ ناراض ہو جائے گا, یہاں میں یہ سوچوں کہ یار یہ کل مجھے آفس میں نہیں آنے دے گا, میں اس کی گڈ بک سے آؤٹ ہو جاؤں گا, تو بھائی تم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا جو تم نے ذمہ داری لی ہے. الحمدللہ میں اس میں یہ بالکل آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, حلفیہ کہ تاجر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سب سے بڑی, میں کہتا ہوں کمشنر کراچی کے آفس میں 5 تاریخ کی جو میٹنگ تھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لٹرلی ہمیں صبح کہا گیا تھا کہ جوتے پڑیں گے, صبح ہمیں کہا گیا تھا جوتے پڑیں گے. 12 بجے پھر ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے میٹنگ کا کیا اور 3 بجے وہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوئی. تو اس کا مطلب کہ سندھ حکومت نے بھی کافی بالکل کیا نا, لیکن کوپریٹ شاید ان کو کوپریٹ یعنی اس کے اوپر لانا پڑا نا کہ ہاں سعید قریشی بھی صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ ناصر حسین شاہ جو ہے یا کہ اس میں سعید غنی ہو گئے, ہو گئے, ان لوگوں کا جو کریڈٹ ان کو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ظاہر ہے وہاں یہ بات ہوتی ہے ایک ہم نے, اچھا یہ جب ہوتا ہے آپ دیکھیں گے صبح جو ہے ہمارے پاس ایک منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس دن 5 تاریخ کی صبح بھی یہی ہوا تھا, نوٹیفیکیشن چلنا شروع ہو گیا کہ بھائی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ایون آپ کی وزیر صحت نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ تاجروں کو کیا ہو گیا, کیا بھوکے مر جائیں گے. تو پھر کیا بات ہوئی کہ اس کے اوپر جب ہمیں پتا تو ہم نے بیٹھ کے میرے پاس آخری لمحات ہیں جی, میں صرف سعید قریشی صاحب آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ ایکرا اور ایپرا مل کے کام کرے گی مستقبل میں, اور یقینی طور پہ جتنا درد ان کو ہوگا اپنے صنعت کے, اس لیے کراچی میں ان کی بھی ریسٹورنٹ ہے, آپ کی ریسٹورنٹ ہے, یا پورے پاکستان کی, وہ تمام ہمارے بھائی ہیں. کیا کہیں گے آپ جلدی سے بتائیں. سر ان کا ہمارا کاز ایک ہے, کاز ایک ہی منزل. اب جب ہم لوگوں نے اگر ایفرٹس کی تو کیا ان لوگ ایپرا والوں کے ریسٹورنٹ نہیں کھلے 100%, کیا خالی انہوں نے ایفرٹ کی تو آپ کے ریسٹورنٹ, تو ہمارا تو کوئی آپس میں اختلاف نہیں, بلکہ میں تو آج میڈیا کے سامنے ایپرا کو دعوت دیتا ہوں آئیے اور ایکرا کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کام کیجیے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جب میں چیئرمین تھا یہ میرے وائس چیئرمین تھے اس وقت, اب انہوں نے کہا میں وائس چیئرمین وہاں بن جاؤں, مجھے چیئرمین شپ ملی. آپ دونوں اگر یہ چیئرمین شپ کی بات کر رہے ہیں بتا دیجیے گا کہ کیا ہونا چاہیے. ایپرا کی باقی باتیں بھی کھولتا ہوں پورا مینڈ ہو جائے کہ ایز اے چیئرمین میں خالی جو ہے پاکٹ تھا نہیں, میں وہ بھی کھول دیتا ہوں. میں صرف یہ دونوں سے درخواست کروں گا آپ دونوں مل کے ایسی تشہیر کریں کہ جو لوگ ریسٹورینٹس آئیں وہ ایس او پی جی بالکل بہت شکریہ, کاروبار مستقل چلتا رہے. بہت شکریہ تینوں حضرات کا, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے رہیں گے اور آپ جو ہے وہ بات کی بات نکلتی رہے گی. ناظرین کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک آخری الفاظ میں یہ کہوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں اینڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں جب کوئی کاروبار کھلتا ہے تو ہم وزیر اعلیٰ کی, صوبائی وزراء کی, پرائم منسٹر کی, صدر کی ایسے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے, پکڑے گئے تھے, دوبارہ اس غیر قانونی کام کی اجازت مل گئی ہے. پتہ نہیں ایسا صورتحال کیوں ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی جو معیشت کی صورتحال ہے وہ قابل مطلب ترقی کرے گی اور ہم اسی طرح کاروبار کرتے رہیں گے. بلال اس کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.